السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے خداوند متعال سے دعا گو ہوں، پروردگار آپ کی ہر صبح کو بخیر کرے، ہر شام بخیر کرے۔ دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی بھی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ اور اس بڑی وجہ سے پریشان ہے، پروردگار سے دعا گو ہوں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور بیماری کربلا کے صدقے ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر بیماری سے نجات دے۔ تمام دنیا کے مومنوں، مسلمانوں اور پوری انسانیت بہت پریشان ہے پروردگار۔ پرسوں یا کل شاید ایک عالم دین کا ہمارے ہی چینل سے ایک میسج آ رہا تھا، ایرانی عالم دین تھے، انگلش میں وہ بول رہے تھے کہ پریکاشنز لیں، آپ ہاتھ دھوئیں، جو آپ کو گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ اسی طرح کریں۔ اور اینڈ میں جو انہوں نے بات کی میرے ساتھ سب نے سنی ہوگی کہ یقین رکھیے کہ یہ پریشانی یا مصیبت، پریشانی اور امتحان جو مومنوں پہ ہے جلد ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس سال امید ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ظہور کو دیکھ سکیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری آنکھوں کو، ہمارے اعمال کو اس قابل بنا کہ ہم اس ظہور میں لبیک کہتے ہوئے وقت کے امام کی فوج میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آج 28 رجب ہے، وہ قافلہ جو کربلا کی طرف رواں دواں ہے، اور جا رہے امام اپنے بچوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو، بیٹوں کو، سب کو لے کر، بھائیوں کو۔ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کیوں یہ فیصلہ کیا گیا امام کی طرف سے؟ مدینہ کو چھوڑنا امام کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ تو یہ سارے جو عوامل ہوئے، یہ جو حالات پیدا کیے گئے یا پیدا ہوئے یا امام نے فیصلہ کیا، انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالیں گے آپ کو بھی، اور وقت کے امام کی خدمت پہ بھی آج کے اس بڑے مصیبت کے دن کی میں تعزیت پیش کرنا چاہوں گی، اور ہر اس دل کو جس میں حب اہل بیت ہے۔ اس ٹاپک کے لیے مجھے بہت خوبصورت گفتگو کرتی مولا ان کو سلامت بھی رکھے، توفیقات میں اضافہ کرے، اور اسی طرح اہل بیت کا پیغام دنیا میں پہنچانے کا سبب بنتی رہے۔ میرے ساتھ پاکستان سے جوائن کیا ہے خانم نودات جعفری صاحبہ نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرنا چاہوں گی آج کے دن کی۔ آج 28 رجب ہے اور امام حسین کی روانگی شروع ہے۔ آپ کے توسط سے، اہل بیت ٹی وی کے توسط سے، امام زمان کے حضور ہر ذی شعور بنی آدم کے حضور اور وارثان کربلا کے حضور امام کے اس مشکل، اس بڑے سفر کی تعزیت پیش کرتے ہوں جو میرے مولا کا آخری سفر۔ حسین کیا ہے؟ خیال خیمہ، خلوص سے خامہ، خیرت خزانہ۔ حسین کیا ہے؟ زبان وحدت پہ انما کا حسیب ترانہ۔ حسین کیا ہے؟ ضمیر زمزم، خمیر کوثر، کرم نشانہ۔ حسین کیا ہے؟ تمام نبیوں کے دین محکم کا عبدانہ۔ حسین کیا ہے؟ محیط عالم، مشیر مرسل، ماہ زمانہ۔ حسین کیا ہے؟ تھکے ہوئے دین کے درد کا آخری ٹھکانہ۔ حسین کیا ہے؟ خلوص پرور مشیتوں کا حسی گھرانہ۔ اور حسین کیا ہے؟ تمام غیرت کی ایک آواز غازیانہ۔ حسین کیا ہے؟ یزیدیت کے بدن پہ عبرت کا تازیانہ۔ حسین وہ ہے کہ موت جس کو ادب سے جھک کر سلام کر لے۔ حسین وہ ہے جو نوک کے نیزہ پہ خود خدا سے کلام کر لے۔ اور زہرا تال تیرے چمن کو میرا سلام، تیری ہر ایک اداس بہن کو میرا سلام۔ عباس کی جبی کی شکن کو میرا سلام، خستہ بدن سرخ کفن کو میرا سلام۔ صدمہ بہت ہے فاطمہ تیرے نور
पुरसा कबूल कीजिए इमाम हुसैन का। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया। बेहतरीन सूरत में आपने आज आगाज़ किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के थोड़े से तारुफ से। ये वह हुसैन जो आज अपने घर बार के साथ रवाना हो रहे हैं उस मदीना से जहां आपकी पैदाइश से लेकर अब तक का ज़माना आपने गुजारा। चाहूँगी क्या हालात थे, क्यों इमाम ने फैसला किया, क्या वक्त था और क्या मुश्किल तरीन ये फैसला था? कोई अंबिया की इस्मतों, सदाकतों, अज़मतों, रफ़तों का सैयदुल अंबिया पर आखिरुज़्ज़मान नबी पर आकर इख्तिताम होता है और फिर उसी रसूल आखिरी की जुबान से ये जुमले साते होते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। लोग हैरान थे, क्यों कहा नबी ने कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, नवासा नाना से हो, कोई अजीब बात नहीं। लेकिन नाना जो कुल नबियों की नबुव्वतों का वारिस है वो अपने नवासे से हो, ये बात वो तय हैरत में गुम करती है। मैं कहूँ आज के दिन तक हुसैन अपने नाना से थे, लेकिन 28 रजब से सुबह क़यामत तक हुसैन के नाना हुसैन के दम कदम से दीन इस्लाम की बका है सफर हुसैन में। ये मेरे मौला का क़याम नहीं है, हक और बातिल की अज़ली और अबदी जंग का वो फैसला है जो किसी मौजज़े, किसी करामत की बुनियाद पर नहीं, इंसानी तरबियत की बुनियाद पर इमाम ने इस जंग को जीता है। और यही आज भी हम सोचते हैं मौला मौजज़ा दिखा दे, ये हो जाए वो हो जाए। मेरे मौला ने जो जुमले अपनी जुबान से सुबह क़यामत तक हमें अता किए, या यूं कहूं कि मोहम्मद हनफिया अपने बहादुर अजीज को जो वसीयतनामा लिखा, या इमाम ने हमें ये बताने के लिए कि इमाम ने सफर क्यों इख्तियार किया, तो वो मुख्तसर सा इमाम का कलाम, इन्नी लम्बा खर्च बशरन वला बातिरन वला मुफसिदन वला ज़ालिमन व इन्नमा खरजतु लितलबल इस्लाह फी उम्मत जद्दी। मैं किसी शर के लिए, किसी फसाद के लिए, किसी नामो नमूद के लिए, किसी जुल्म की रविश के लिए नहीं निकला। मेरा सफर मेरे जद रसूल खुदा के दीन की इस्लाह है। और मेरे हुसैन ने बताया कि जब दीन खतरे में हो तो रवश हयात तब्दील हो जाती है। छोड़ आया हूँ मदीना करबला के वास्ते, क्योंकि मेरी जिंदगी है ला इलाह के वास्ते। मैं 72 के लिए, मैं 72 लेके आया हूँ, करीमी है मेरी, वरना असगर ही बहुत था ला इलाह के वास्ते। मेरा हुसैन अपनी गोदी के पले हुए पाकीज़ा पैकराने सिद्क़ो सिफा को लेकर इंसानी ज़हन को सबसे बड़े मारिका हक़ व बातिल के लिए। और अजीब बात थे, शायद मुंतज़िर थे हुसैन के एक नन्हा सिपाही भी इसी माह मुबारक में आगोश हुसैन इब्न अली में आ जाए। वो 6 माह का बच्चा जिसे मोहर सब्त करनी थी करबला के फैसलों पर, और मेरे हुसैन ने जिसे एक जवान समझकर इस सफर के लिए आमादा खातिर किया होगा। कुछ नगीने आ चुके हैं, कुछ नगीने और हैं। करबला की फतह में 2-4 ज़ीने और हैं। हजरत शब्बीर के आंगन में असगर आ गए, हरमला की मौत में बस 6 महीने और। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
आपने अंदाज से ये कुछ होता है कि नस्र और कुछ नज़्म की सूरत में भी शायर इतने खूबसूरत अल्फाज में इस पैगाम को हम तक पहुंचाते हैं कि दिल में उतरता चला जाता है। आपने फरमाया कि मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह को बचाने के लिए ये फ़ैसला ज़रूरी है। हालात पैदा किए गए कि मौला को ये फ़ैसला लेना पड़े। अभी दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल की इस दुनिया से पर्दा फरमाए चंद दिन भी न गुजरे थे कि हमने दरे दौलत जनाब सैयदा पर दुश्मन की साजिशों को, जुल्म को, जमाने की फिरौनियत को अपने रंगदंग दिखाते देखा। उस जमाने से 60 हिजरी तक जमाना कितना इस रविश का आदी हो गया था। लोग आले मोहम्मद के लिए कैसे कैसे मकरो फरेब को बुन रहे थे। इसका अंदाजा हमें इस बात से होता है कि मौला हुसैन काबे के आशिक थे अपने नाना की तरह। क्या बात। इतने आशिक थे कि बेतहाशा हज मेरे हुसैन ने पापे अदा किए। एक आशिक काबे का, एक आशिक नाना का, एक आशिक दीन मदीन का इश्क में डूब कर मीलों का पैदल सफर करके काबतुल्लाह की पाकीज़ा सरजमीन पर 3 शाबान को पहुंचता है। फिर मुसलसल चंद माह वहां कयाम करता है, लोगों को जमीन साजी और आमादगी दीन हक के लिए जिद्दोजहद पर इस तरह से तैयार करता है। और फिर ऐन यौम तरविया को, ऐन हज के आखिरी लम्हात में, जब चंद घंटों की साअत पर हज जैसी फजीलत मौजूद हो, हज का आशिक हुसैन हज को उम्रे में तब्दील कर दे। इमाम और कलामे इमाम बेशक आम कलाम नहीं है, इमाम आम फर्द नहीं है। बेशक इमाम का ये फैसला काबे को रुखसत होना, काबे को खुदा हाफिज कहना और ऐन आखिरी लम्हों में हज की सआदत से खुद को महरूम कर देना, उम्रे को बजा लाकर वहां से चल देना, ये बताता है कि हालात व वाक़यात तब्दील हो जाएं तो अपनी फिक्र को तब्दील करना यही मोमिन है। क्या बात। आज आप और मैं बहुत तड़पते हैं और तड़पना चाहिए भी। काबतुल्लाह खाली दिखाई दे, दिल कांप जाता है। मस्जिद नबवी में रौनक ना हो, हर मोमिन तड़पता है। हुसैन के दरबार में जरूर। बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, मैं अमीर साहब बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल का, फरमाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आपके यहाँ टाइमिंग चेंज हो रहे हैं क्या अगले हफ्ते से? जी, संडे से इंशाल्लाह। अच्छा, तो हमारे तो टाइमिंग चेंज हो गए हैं। जी, आपसे जी आपने पहले कर लिए। अच्छा, अगले हफ्ते से आपके 1 घंटा पीछे हो जाएगा? जी, आपसे आपका तो वही 5 आवर्स का रहेगा, पाकिस्तान से 4 आवर्स का हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं सबसे पहले ये यहाँ पर उनको सलाम पेश करता हूँ। अलैकुम अस्सलाम। और अब तो हम लोग ऐसा है कि घर में बैठे हैं और मजलिस से भी नहीं हो रही, और हालांकि हर साल बाकायदा पाकिस्तान में तो आपको पता है वहाँ पे मजलिस भी बहुत होती है, वहाँ पे जुलूस भी निकलता है। लेकिन इस दफा तो ऐसा लग रहा है कि अल्लाह मालिक के परवरदिगार ये दिन भी गुजर जाएगा इंशाअल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद के। मुझे एक बात आपसे मालूम करना थी। जी जी। कि सुनते हैं और हम पढ़ते हैं किताबें में, आलिम दीन से भी सुना जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सफर किया है। तो उसके बाद जब सफर का दौरान था वो कितने अरसे तक रहा, वहां से मदीने से वो सीधा मक्के गए हैं
وہ میں نے پہلے سے اسٹڈی کی ویسے کتابوں میں مختلف، تو مکے سے مدینہ تھا. جی جی، اس کے بعد آواز آپ کی خراب ہو گئی. مکے سے مدینہ، سوری مدینے سے مکہ، مدینے سے مکہ جی. اس زمانے میں سفر جو تھا میں نے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ طویل تھا. وہ کس طرح سے گئے تھے، اس کے بعد پھر جب میں نے اسٹڈی کی وہاں سے تو وہ کربلا آئے ہیں، تو کہاں کہاں وہ ٹھہرتے ہوئے کربلا تک پہنچے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بیان فرما دیجیے گا آپ. میں آپ کو بہت شکر گزار. بہت شکریہ. اللہ سلامت رکھے پروردگار آپ کو. خدا حافظ. خدا حافظ. ہمارے پاس خانم انشاءاللہ اس سوال کا جواب دیجیے گا. تھوڑا سا اگر جو آپ بیان کر رہی تھی، کیونکہ اس حالات جو آج کل کرٹیکل ہیں، سچویشن ہے، اس کو بھی آپ بیان کرنے لگی تھی. میں چاہ رہی تھی آپ اس کو کمپلیٹ کر کے بے شک اس سوال کا پھر جواب دیجیے گا. ایک کال لے لیں. جی جی ضرور. بہت شکریہ. سوری کال ڈراپ ہو گئی ہے، بہت معذرت. آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. جی. دراصل یہ حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ آپ کا میرا دل تڑپ رہا ہے. کربلا میں رونق ہو، نجف میں رونق ہو، بالکل. کعبۃ اللہ میں رونق ہو، نبی کے روزے پہ رونق ہو. لیکن میں کہوں اسی تناظر میں اگر ہم امام حسین کے سفر کو، امام حسین کے حج کو عمرے میں تبدیل کرنے کو اور سرزمین مکہ سے رخصت ہونے کو لیں، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب دین خطرے میں ہو، انسانیت خطرے میں ہو، جب زمانہ کسی سازش، کسی خاص مشکل میں مبتلا ہو، تو روش تبدیل ہو سکتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ کے نزدیک آپ اور میں اور ہمارے عمل اتنے اہم نہیں ہیں جتنی ہماری نیتیں اور خلوص. کیا بات. اللہ دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے. ایسے ممکن ہے اس مشکل گھڑی میں اپنے علاقے، اپنے گھر کے قریب موجود کسی غریب کے دسترخوان پر چند رزق کے لقمے پہنچانا خدا مجھے حج و عمرے سے بڑا ثواب دے. اور مخلوق کے خدا جب کسی مشکل میں گھری ہو، سجدوں میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی. سب سے بڑا دین انسانیت ہے. سب سے بڑی انسانیت کی معراج دوسرے انسانوں کا احساس کرنا ہے. ایک کال لے لوں. اور ضرور. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حاجی فرما، میں نواز محمد نواز بات سے کر رہا ہوں. جی بہت شکریہ. جی جی فرمائیے. تو میں ماشاء اللہ مقررہ بہت پیاری باتیں فرما رہی ہیں. تو باجی آپ کو اور مان مقررہ اور ناظرین محترم کو ہمارا السلام اور آداب. علیکم آداب. جی. سفر امام علی مقام علیہ السلام مدینہ سے کربلا کا اصل مقصد کیا تھا؟ جی. ان کے مقدس عمل سے ہم امت مسلمہ کو کیا سبق ملتا ہے؟ یہ تو سبھی تسلیم کرتے ہیں، بلکہ مانتے ہیں، بلکہ ایمان ہے کہ اس کے بعد حق و باطل، یہ حق و باطل کا مارکا ہوا. مگر یزید پلید کو کیا حاصل ہوا؟ جبکہ امام علی مقام علیہ السلام نے حق کے فروغ کے لیے سب کچھ لٹا دیا. اس پر مزید روشنی ڈالیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ سلامت رکھے پروردگار آپ کو. جی ضرور انشاءاللہ ہم اسی طرف آ رہے ہیں. جی خان. اس وقت انسانیت خطرے میں ہے اور یہ حالات و واقعات ہمیں اس جانب پہ توجہ مبذول کرانے پر مجبور کر رہے ہیں کہ یہ عام انقلابات زمانہ نہیں ہے. یہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی آفت یا مصیبت یا بلا نہیں ہے، بلکہ ایک اسٹریٹجک، ایک بایولوجیکل وار کا حصہ ہم بنے ہوئے ہیں. دو ہی وسیلے ہیں خود کو دشمن کی چالوں سے محفوظ رکھنے کے لیے. ایک یہ کہ ہم احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں، دوسرا اپنے توسل کو، اپنی ذات کو خالق دو جہاں سے اور ان پاکیزہ ہستیوں سے مربوط کرنے کے لیے، متصل کرنے کے لیے، اپنی نسبتوں کو ان سے قائم و دائم رکھنے کے لیے جو دعائیں، جو روش حق ہمارے تک پہنچی ہے اسے بجا لائیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. کیا بات ہے.
تو मेरे भाई का सवाल था कि एक तो यही था कि इमाम कहाँ कहाँ मौला ने ठहराव या रुके। मेरे पास एक और कॉलर है, कॉल ड्रॉप हो गई है, बहुत माजरत। इमाम की क़याम कहाँ कहाँ इस दौरान सफ़र में हुआ। और एक और सवाल था जी, दूसरा सवाल भी यही था कि इस हालात से उम्मत मुस्लिमा को क्या लेना चाहिए। मेरे पास एक कॉलर आ गई, कॉल ड्रॉप हो रही है, आई डोंट नो। जी आप बयान कीजिए। वो मकसद पूछ रहे थे कि हमें ज़रूर उसको दोहराना चाहिए कि गो कि आपने बयान कर दिया, लेकिन मैं चाह रही थी थोड़ा सा अगर रिपीट हो जाए। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि जब 28 रजब को काफिला सिद्क़ व सिफ़ा मौला इमाम मज़लूम दिलबंद जनाब फातिमा तो ज़हरा 28 रजब को वक्त शाम मदीने से निकला है। मैं कॉलर ले लूँ? जरूर जी बहुत शुक्रिया। मैं कंट्रोल रूम से गुजारिश करूंगी कि देखिए मेरी कॉल जो है वो ड्रॉप हो रही है, मुझ तक आ नहीं रही है। जी खानम बहुत शुक्रिया। तो ये काफिला 3 शाबान और बाज़ रिवायतों में 4 शाबान को मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा है। यानी इब्तदाई सफर में तकरीबन चंद दिन में 1 हफ्ते का सफर समझ लीजिए, इससे ज्यादा नहीं था। और सफर में ज्यादा वक्त सर्फ होने की भी वजह यह थी कि काफिला बहुत बड़ा था। रिवायात में मुख्तलिफ हवालों से हमें 350 तक सवारियां और बाद में 200 सवारियों का जिक्र मिलता है। एक शहनशाही शान से एक बड़े कबील को लेकर 100 के करीब अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला मदीने से चला, 3 शाबान को मक्का में पहुंचा। मक्का में सफर मौला ने मुसलसल शाबान, रमजान, शव्वाल और ज़िक़द 4 महीने मुसलसल यहाँ पर अपने खिताब से, अपनी गुफ्तगू से जमीना साजी की करबला की उस इम्तिहान की मंजिल के लिए। और तकरीबन 4 साढ़े 4 माह वहाँ गुजारने के बाद मेरे मौला ने ऐन ज़िलहज की 9 तारीख को ऐन उस रोज के 1 रोज के बाद हज मुकम्मल होता यौम तरविया के दिन अपने सफर को दोबारा आगाज किया। एक कॉल ले लूं खानम? जरूर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। भाई साहब आपकी खिदमत में और मेहमान ग्रामी की खिदमत में आदाब सुनाओ। वालेकुम अस्सलाम, आदाब। जी मेरे भाई फरमाइए। एक छोटा सा वैसे तो माशाल्लाह बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे। पूछना ये है कि बनी हाशिम के जो अहले खानदान उनके अलावा कितने आदमी ने मौका के साथ सफर किया था मक्के से वहाँ पर रवाना हुए थे? तो बनी हाशिम के अलावा कौन कौन से मर्द थे? 7 महीने कितने लोग वो साथ किए थे? ठीक है, अलावा कितने लोग? ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, सलामत रहिए। जी खानम आप, मेरा ख्याल है अगर आखिर में इन सवालों का जवाब हम दे सके। जी जरूर जरूर। जी जी। यहाँ से जब मेरे हुसैन ने मक्का से रुखसत इख्तियार की है तो ये रुखसत मेरे रसूल की मक्का से हिजरत से कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। आप और मैं जानते हैं वतन की मोहब्बत, वतन से उल्फत, अपने देश से, खुदा के घर से रग़बत हर इंसान के दिल में बड़ी कवी है। एक कॉल ले लूं? जी जरूर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। नकवी भाई? जी जी, आवाज खराब आ रही है आपकी। पता क्या है, मैं कोरोना के चक्कर में पड़ा हुआ हूं, 10 दिन हो गए। मौला आपको सलामत रखे परवरदिगार। तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ है इंशाल्लाह। काफी फर्क है, काफी फर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मौला आपको जिंदगी सेहत सलामती अता करे। तो आज वो दिन है कि मदीना बच रहा था
لوگ گھروں میں اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے، لیکن اس بڑے مدینے میرا امام 40 گھروں کو تالے لگا کے مدینہ چھوڑ کر تھا. کسی کو یہ نہیں احساس ہوا کہ امام جا رہے ہیں تو ان کا وہ ساتھ دے. چلو ساتھ نہیں دے سکتے تو مدینے سے باہر تک کو چھوڑنے کا ساتھ دے سکتے تھے، لیکن افسوس صحابہ بھی تھے، ان کی اولادیں بھی تھی، لیکن کسی نے امام کو ساتھ نہیں دیا. 40 گھروں میں تالا لگا کے اکیلی بیمار بیٹی کو گھر چھوڑ کے اب دیکھنا اس بات کا ہے کہ میرا امام چلا تو کیوں چلا، امام کو ضرورت پڑی تو کیوں پڑی. یہ میں سے سوال کروں گا کہ امام کو ضرورت پڑی تو کیوں پڑی، مدینہ چھوڑنا پڑا تو کیوں پڑا، بچے عورتیں سال لے کے جانا پڑا تو کیوں پڑا. یہ سوال اٹھتے ہیں. مسلمان تھے سارے، مسلمانوں کو اللہ پاک رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے سارے، لیکن کیا ہوا کہ کہاں گئے وہ اسلام کے داعی، کہاں گیا وہ مسلمان کہ اکیلا میرا امام اپنے گھر پہ تھا، بچوں عورتوں کو لے کے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے اور کسی کو کوئی احساس نہیں ہے. میں اپنی بہن سے ذرا یہی کہوں گا، ذرا کام نہیں کر رہا ہے، یہی کہوں گا کہ میری بہن ذرا اتنا تھوڑا سا بتا دو. آپ کو سلامت رکھے. میرا امام جب مدینہ چھوڑ کے جا رہا تھا تو مسلمان اس وقت کہاں تھے، صحابہ کی علاقے کہاں تھے، صحابی کہاں تھے، تو ایک بھی ساتھ نہ چلا اور اسلام کا بات. جی بہت بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، صحت زندگی عطا کرے پروردگار. اس مشکل وقت میں مولا مشکل کشا آپ کے ساتھ ہو انشاءاللہ. بہت شکریہ نقوی بھائی، سلامت رہیں. بہت ہی پر دعائیں ہیں آپ کے لیے. ہمارے مومن بھائی ہیں، ریگولر کالر بھی ہیں اور ماشاءاللہ خوبصورت سوالات، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. آپ سب دعا کیجیے گا کہ ہر مومن کو جو ہمیں پتہ ہے اور جن کا نہیں پتہ، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، بیماری کربلا کے صدقے. جی خانم، کئی سوال اکٹھے ہو گئے کہ نکلنے کا اصل میں مقصد بھی پوچھنا چاہ رہے تھے کچھ لوگ، تو آپ بیان کر رہی ہیں، میں چاہ رہی تھی اسی کو آپ اگر آپ کنٹینیو کریں. جی مقصد میرے حسین کا جملہ کہ میں دین خدا اپنے جد کے دین کی اصلاح کے لیے، بے شک جب دین پر ظلم اور ستم کی روش شروع ہوئی، اپنے من مانی چیزوں کو دین کے نام سے ترویج دیے جانے لگا، تو پھر ہادی برحق، نبی کے جگر کا ٹکڑا، نبی کے پیکر کا حصہ، صدق و صفا کا منبع، زمانے کے حجت، زمانے کا امام اپنے گھر میں نہیں رہا. حق کے لیے میرے امام نے لبیک کہا اور اپنی زندگی کے مشکل ترین سفر کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کیا. میں یوں کہوں، پہلے بھی میں نے کہا میرے حسین کامل نہیں ہے. الحسین منی وانا من الحسین کے مستاق، میرے حسین پرتو ہیں اپنے نانا کے. میرے حسین تصور مجسم صورت میں اپنے نانا کی ہستی کو زمانے کو دکھانے کے لیے موجود ہیں. حسین منی تسلسل وحی کے لہجے کا، جو نطق ہو تو غلام خدا کی نسبت ہے. سمجھ رہا ہے زمانہ کے جا رہے ہیں حسین، میرے رسول کی اپنے وطن سے ہجرت ہے. یہ میرے حسین کی ہجرت نہیں تھی، یہ رسول خدا کی ہجرت تھی. یہ دین غربت کا شکار ہو گیا، اور چونکہ درد اس کو ہوتا ہے جو اس محبت رکھتا ہو، جو وارث، تو وارثان دین بچانے کے لیے اپنے گھر سے خدا کے حضور داعیے حق کو لبیک کہنے کے لیے، اپنی کربلا سجانے کے لیے، اور صبح قیامت تک ہر حق اور باطل کے فیصلے کو عیاں کرنے کے لیے نکلے. لیکن لطف یہ ہے کہ میرے مولا نے اس پورے سفر میں اور کربلا میں معجزات و کرامت کا دامن نہیں تھاما. ہم آج اس الجھن میں مبتلا ہے، فلاں جگہ پر جلوس روکا تو معجزہ ہو گیا. معجزات انبیاء سے وابستہ ہوتے، عام انسانوں سے وابستہ نہیں ہوا کرتے. دوسری بات، معصومین کی روش نے، کربلا نے ہمیں بتایا کہ معجزہ انسانی قوت کا اظہار ہے، انسانی صدق کا اظہار ہے، انسانی جذب دل کا اظہار ہے.
کربلا کا معجزہ عباس جیسا بھائی تیار کرنا ہے. کربلا کا معجزہ 6 ماہ کے علی اصغر کو سپاہی بنانا ہے. کربلا کا معجزہ مولا نے وہاں کرامات نہیں دکھائیں, وہاں معجزات نہیں دکھائے, لیکن ایک ایسے پیکر پیش کیے ہیں جو سرتاپا معجزہ دکھائی دیتے ہیں. پروردگار ہم سے بھی آج یہی تقاضا کرتا ہے. آج آخری کربلا, آخری حسین کے ساتھ اسی لیے انتظار اتنا طویل ہو گیا کہ نہ تو عباس جیسے پیکر آ سکے, نہ علی اصغر جیسے بچے ماؤں نے تیار کیے. مجھے نہیں معلوم وہ کیا روش ہوگی کہ جناب ام رباب کتنے دن کا بچہ لے کر چلی. 28 رجب کو اپنے شہر سے نکلنے والی بیوی 6 ماہ کے بچے کو کربلا میں پیش کر رہی ہے. یعنی کربلا اپنے نفس کو قربان کرنے کا نام ہے, خود کو, اپنی اولاد کو, اپنے ماں باپ کو آل اطہار پر قربان کرنے کا نام ہے. دین خدا کے لیے خود کو پیش کرنے کا نام ہے. کیا بات. آپ جنہوں نے سوال کیے ان کو جتنے بھی ہم ٹائم بھی ہمارا مختصر ہوتا ہے لیکن بہترین انداز سے خانم آپ نے جواب دیا. تھوڑا سا اگر بتا دیجیے کہ آپ بتا رہی تھی کہ امام کا قیام کہاں کہاں ہوا, اس کو اگر ہم تھوڑا سا کنٹینیو کر لیں, اور پھر بنی ہاشم کے علاوہ کتنے لوگ اور شامل تھے, اور اینڈ میں پھر آپ سبق کا بتا دیجیے گا. جی بہت 17 افراد بنی ہاشم کے تھے, دیگر تمام اصحاب تھے, انصار تھے, چاہنے والے تھے. اور اس پرآشوب زمانے میں جہاں 50 سال پہلے نبی کے پاکیزہ پیکر کو لحد کے سپرد کرنے کے لیے بھی چند افراد نہ آ سکے ہوں, جہاں امام حسن کے میت کو دوبارہ سرخ رنگ کے کفن میں واپس گھر میں آنا پڑا ہو, جہاں آل اطہار علی کی غربت کے فسانے سن چکے ہوں, اس مشکل زمانے میں, اس پرآشوب وقت میں اگر میرے حسین نے کم از کم 70 سے زیادہ افراد کو ساتھ لے کر اس مقدس و پاکیزہ سفر کے لیے آمادہ کیا, تو میں کہوں کہ میرا حسین اپنے کردار کا یہ معجزہ دکھا رہا ہے. تاریخ کی کتب میں بہت ساری مقامات موجود ہیں جہاں مکہ سے نکلنے کے بعد میرا حسین کربلا پہنچنے تک مختلف جگہوں پر قیام فرماتے رہے, اور یہ جگہ جگہ قیام میں بھی صرف سفر کو طویل کرنا مقصد نہیں تھا, بلکہ راستے میں موجود لوگوں کو حق کا پیغام پہنچا کر کچھ اور داعیان حق کو اپنے ساتھ آمادہ خاطر کرنا. اور یہی وہ پاکیزہ سفر ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ وہاں قلبی میرے حسین کو ملے. اس پاکیزہ سفر میں ہم نے بڑی بڑی شخصیات کو, جن میں زہیر ابن قین بھی ہے, میرے مولا کے پاکیزہ قافلے سے جڑتے ہوئے دیکھا. یہ مختلف تاریخ کی کتابوں میں نام موجود ہیں, چند ایک کا میں آپ سے بھی, جیسے پہلی منزل بستان بنی عامر ہے, دوسری منزل تنعیم ہے, تیسری منزل بن ریسان حمیری کا علاقہ ہے, پھر صفاح, پھر ذات عرق. یہ مختلف علاقوں کے مختلف قبیل کے رہائش گاہوں کی جگہوں کے حوالے ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں. پھر وہاں سے وادی عقیق میں, پھر غمرہ میں, ام خرمان میں, سلم میں, معدن فضان میں, مختلف رمشوں سے گزرتے ہوئے میرے مولا سالبیہ میں, بدان میں, شقوق میں, واقعہ میں, شرافت میں, بیضہ میں, میرے امام نے حمام میں, مغیثہ میں, ام قرون میں, قصر بنی مقاتل میں, یہ مختلف علاقوں سے میرا امام سفر کرتا ہوا قطانہ تک پہنچے ہیں, جہاں سے اگلی منزل کربلا کی تھی. اسے وادی طف پہ کہتے ہیں. یہ وہ سرزمین ہے جسے مختلف ناموں سے یاد کیا گیا, اور یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں میرے مولا کا قافلہ پہنچا ہے. تو امام نے قافلے کے رکنے کا نہیں کہا, بلکہ امام کے گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. امام وقت ہے اور جانتے ہیں گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا, لیکن بتانا چاہتے ہیں کہ ماحول عصمت میں حیوان بھی پل جائے تو ان کے اندر بھی اتنا سوچنے اور سمجھنے کا شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ بس منزل حسین کربلا ہے, ہمیں آگے نہیں جانا. روایت میں ہے کہ کئی گھوڑے تبدیل کیے گئے, کسی بھی گھوڑے نے اپنے قدم آگے نہیں بڑھ, چلتے چلتے جو رکا. اسب تو حضرت نے کہا, کوئی بتلائے
اس دشت کو کیا کہتے ہیں؟ آئی ہاتف کی صدا گھوڑے سے اترے شبیر، یہ ہے وہ دشت جسے دشت بالا کہتے ہیں۔ میرے حسین مولا نے اسی سرزمین پر جسے دنیا کربلا کے نام سے آج جانتی ہے، اپنے گھوڑوں کو، اپنے محملوں کو، اپنے سواری کے جانوروں کو روکا، سب سے پہلے اپنی بہن کا خیمہ نصب کروایا، اور میرا حسین صبح قیامت تک کربلا میں رہنے کی نیت سے لنگر اندازے کربلا ہوا، سفینہ نجات کو صبح قیامت تک کے لیے کربلا سے جوڑنے کے لیے میرے حسین نے کربلا کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ بہت شکریہ۔ اور پھر یہ جو سفر تھا یہ سب کا سب جانتے ہیں کہ کربلا میں آنے کے بعد کیا ہوا۔ تھوڑا سا انہوں نے لکھا تھا کہ امت مسلمہ کو کیا سبق لینا چاہیے امام کی روانگی، امام کے جو اقدام تھے دین کو بچانے کے لیے، اور امام نے کہا تھا کہ تمہارے پیٹوں میں حرام ہے اس لیے تم مجھے میرے پہ یقین نہیں رکھتے اور میری بات نہیں مان رہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں حب دنیا، حرام رزق اور تربیت کی کمی، یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا کے دین سے لوگوں کو برگشتہ کرتی، لوگوں کو نافرمانی پر اکساتی ہیں۔ یہی وہ اہم ترین چیزیں تھیں جنہوں نے لوگوں کو رسول و آل رسول کی دشمنی پر آمادہ کر لیا۔ یہ حسین کربی، میں ایک کال لے لوں ضرور جی بہت جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد اشتیاق بھائی جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، ہماری بہن کو بھی میرا بہت بہت سلام، اللہ تعالیٰ آپ کی تحقیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ کو بھی سلام۔ محمد اور آل محمد کے صدقے سے، اس سفر امام حسین کے صدقے سے، معصوموں کے صدقے سے، پوری دنیا کے اندر سے یہ وبا پاک پروردگار اگر ہمارا امتحان ہے تو ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ میری بہن دنیا کا ہر حصہ شاید غمگین ہے، سوچ رہا ہے کچھ، لیکن نگاہ دیجیے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں نے ٹی وی آن کیا تو آپ نے سفر امام حسین مدینہ سے کربلا لگا، سوچ رہے تھے کہ کتنے سالوں سے ہم یہ، جب سے ہم اس گھر پہ آئے ہیں، یقین مانے کہ بس یہ وقت کا انتظار رہتا تھا کہ کب میرے حسین کا سفر شروع ہوگا۔ تو آج دنیا بالکل خاموش ہو گئی ہے، بس سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں۔ پاک پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے سے ہمیں سوائے غم حسین کی کوئی غم نہ دے۔ میری بہن آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، لیکن جہاں جہاں بھی میری آواز جاتی ہے بس حسین کا غم یاد رکھنے کی چیز ہے میری بہن، یہ غم ہے تو زندگی ہے، یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن شاید میں یہ بار بار سنتا ہوں، علماء اسلام سے بھی پوچھتا ہوں، باتیں کرتا ہوں کہ شاید اللہ کی ذات ہم سے ناراض ہے تھوڑی سی، کہ جس وجہ سے یہ دنیا میں تیری پیٹ میں ہمارے سمیت اور لوگ بھی، کیونکہ یہ ایسا وائرس ہے، یہ نہ دیکھتا ہے شیعہ ہے، نہ دیکھتا ہے سنی ہے، نہ دیکھتا ہے مسلمان ہے، نہ دیکھتا ہے کوئی اور مطلب دنیا، کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ ناراضگی کا اظہار ہے۔ لیکن اور بھی مخلوق کتنی ہے میری بہن دنیا کے اندر، زمین کے اندر باہر، لیکن ہم لوگ ظلم کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس دور میں بھی آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا یہ دنیا کے اندر وبا پھیلی اور ہمارے مسلمان وہ کیا ذخیرہ اندوزی جس سے قرآن نے منع کیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد آئیے، بس ختم کرتا ہوں اپنی بات، کہ یہ دن ہے کہ میرے مولا نے عمرے کو اس طرح جو ہے نا وہ تبدیل کیا اور ختم کر دیا، اور میرے جناب عباس کو دنیا کہتی تھی کہ ہم جاری رکھیں گے، لیکن میرا حسین اپنے خاندان کو دے کے اکیلے ہی چلے گئے، کیونکہ انہوں نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بقا کی خاطر، انسانیت کی بقا کی خاطر یہ سفر شروع کیا تھا۔ لیکن کاش کے لیے مسلمان سمجھ جائیں حسین کو، یہ صرف سارے کے سارے درے کے درے رہ جائیں گے، یہ حقیقت ہے، ایک ہی رہ جائے گا، یا حسینی بن جاؤ یا یزیدی بن جاؤ، اس کے بعد کوئی دنیا کا کوئی چیز نہیں رہے گی، یا ظالم بن جاؤ یا مظلوم کے ساتھ ہو جاؤ، بات یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اپنے گھروں میں
महसूस होकर भी मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। यही आज हमारा ख्याल है। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा इंशाअल्लाह सलामत रहिए इश्तियाक भाई, मौला आपको सलामत रखे। खूबसूरत पैगाम आपकी तरफ से। जी खानम, आप पेश बयान कर रही थी कि मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगी। अली शरीयती भी यही बयान करते हैं कि आशूरा वारिस आदम और वारिस शैतान के दरमियान दायमी जिद्दोजहद का ऐलान करते हैं। क्या बात है। यानी सुबह क़यामत के लिए एक रविश मिल गई कि या तो इंसान हुसैनी हो सकते हैं या यजीदी, या बंदगाने रहमान हो सकते हैं या बंदगाने शैतान। यानी पूरी कायनात को एक ऐसा खुला रास्ता फराहम कर दिया कि अब यहाँ और वहाँ की कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। या हक है या बातिल, दरमियानी रास्ते को मुनाफिकत कहा जाता है। और ये बड़ी ही खूबसूरत बात है। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, दे भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो। मैं ज्यादा छोड़कर आंखों के चैन को उठकर गले लगाइए अपने हुसैन को। कितना मुश्किल है मेरे हुसैन के लिए उस मदीने को छोड़ना। यानी रविश चाहती है हक की कि हम मुश्किल फैसले करें, अपने दिल की तमन्नाओं को कहीं दफना कर हक को लब्बैक कहकर चलें। और आज हम अपने इर्द गिर्द भी यही देख रहे हैं कि हम बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। हमें लगता है शायद ऐसा करने से हमारे अकीदे और हमारे वो पुराने तसव्वुर को कहीं खुदा न खास्ता कोई चोट न पहुंच जाए। दीन फिक्र का नाम है, दीन तफक्कुर पर आमादा करता है। आज वक्त की जरूरत के मुताबिक मेरे हुसैन ने उस जमाने की रविश को तब्दील किया था। मेरे हुसैन ने हज को उम्रे में तब्दील किया था। मेरे हुसैन ने ऐन आखिरी लम्हों में अपने नफ्स को कुर्बान करके एक नई करबला सजा दी, एक नया काबतुल्लाह बना दिया और लोगों को बताया कि देखो वो जो घूम रहे थे काबतुल्लाह के एक 4 दीवारों के कमरे के गिर्द, वो हक पर नहीं थे। हक पर वो था जो उन 4 दीवारों वाले खुदा के घर को छोड़कर खुदा के जिक्र को सुबह क़यामत तक बुलंदी देने के लिए चला है। और आज भी करबला यही पैगाम देती है कि जहाँ मारिकाए हक और बातिल हो, जहाँ गलत हो गलत कहा जाए, जहाँ हक हो हक कहा जाए। यही हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत है। और ये जिक्र दुनिया के मिटाने से मिट नहीं सकता। मेरे भाई ने बड़ा खूब कहा, इन्ना लिक़तल हुसैन हरारत फी क़लूबिल मुमिनीन ला तबर्रत। ये जो मोमिनों के दिलों में हरारत है ना, ये कत्ल हुसैन के सबब है। और ये आग कभी ठंडी नहीं होगी, ये मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। और ये करबला सुबह क़यामत तक जहाँ एक भी मोमिन मौजूद है बरपा रहेगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। हमारा प्रोग्राम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। एक कॉलर थे, मैं आपकी कॉल नहीं ले सकी, प्लीज़ आप दोबारा कर लीजिएगा। खूबसूरत गुफ्तगू थी आप तक। हम चाहते हैं कि मुकम्मल तो हम नहीं कर पाते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस पैगाम को आप तक पहुँचाएँ। इमाम ने ये फ़ैसला ले लिया और इमाम ने दीन की बका क़यामत तक के लिए हो गई। आप समझती हैं कि इस वक्त में किस तरह से अपने दीन को बचाने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए? जो मिजाज, जो तरीका उस जमाने में करबला में साथ जाने वालों और वहां बहम होने वालों का था, यकीनन वही मिजाज, वही हुस्न, वही सलीका आज के मोमिन में हो तो आज का हुसैन भी ऐन मुमकिन है खत लिख कर बुला ले, ऐन मुमकिन है अपने कासिद को भेजकर बुलवा ले, ऐन मुमकिन है किसी रास्ते में खैमजन हो लश्कर हुसैनी कोई करीब से गुजरते हुए आवाज सुनकर आ जाए। आज भी वही करबला मौजूद है, आज भी वही सफर सफर रहमत मौजूद है, आज भी ज्यादा हक रवा दवा है, आज भी आज का हुसैन मुंतजिर है कोई जो लब्बैक कहे, है कोई जो तन्हाई में। आज हम तड़प रहे हैं, मस्जिद में नहीं जा सकते, मजलिस में नहीं जा सकते, जलूस बंद कर दिए, लेकिन आप और मैं जानते हैं अभी भी इख्तियार है हमें अल्लाह की शहीदी और लाडली इबादत को बर्पा करने का, और वो नमाज शब है। रात की तन्हाई में चंद बातें अपने खालिक के साथ, रात की तन्हाई में
کچھ گفتگو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ. اہل مومن ہے، ہمیں بہت کچھ نظر آنے لگے، ہمیں راستہ سجھائی دینے لگے، آنکھوں کے آگے چھائی ہوئی دھند چھٹ جائے. میرا حسین بھی آخری وقت میں نانا کے روزے پہ قوت لینے کے لیے، توانائی لینے کے لیے، طاقت لینے کے لیے آئے تھے. نانا سے آخری گفتگو، نانا اپنی قبر میں سلا لیجیے. نانا حسین جانا نہیں چاہتا، غش کھاتے ہیں. عجیب سی بات ہے، وہ نفس جو نفس مطمئنہ کے نام سے قرآن میں یاد کیا جاتا ہے، وہ نفس جو اطمینان کی اوج ثریا پر فائز ہے، وہ اتنا بے قرار تھا 28 رجب کی رات. کئی مرتبہ میرا حسین کبھی نانا کی مزار پر اور کبھی اپنی ماں کی مزار پر، کبھی بھائی حسن کے روزے پر زیارت کے لیے گیا. بیٹے نے ماں سے کیسے اتصال کیا، کیسے وسیلے کو، رابطے کو جوڑا. اماں تمہارے لال سے چھٹتا ہے آج گھر، اماں تمہارے لال سے برگشتہ ہر نظر، اماں تمہارے لال کا دشمن ہے ہر بشر، اماں تمہارے لال کا ہے آخری سفر. صحرا میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا، اماں حسین اب نہ مدینے میں آئے گا. تم بھی لہو بھرا یہ چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو. بہت خوبصورت ہمیشہ کی طرح پروگرام. چاہوں گی کہ لاسٹ 5 منٹس اگر پیغام دے دیں ہمیں. بہت شکریہ خانم، سلامت رہیے آپ. خطرے کی زد پہ آ گیا قرآن کا وجود، شبیر گھر سے آیتیں لے کر نکل پڑے. آج وقت کا تقاضا ہم سے بھی یہی سوال کر رہا ہے کہ ظہور امام کے اتنے قریب پہنچ کر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے ارد گرد موجود انسانیت کو در دولت جناب سیدہ پر لانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طرح آج سے سکتی ہوئی انسانیت کو طبیب نفوس نا کی پاکیزہ شفا خانے تک پہنچانے میں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پروردگار ہمیں ان دنوں یہ خالی وقت، تفکر کا وقت، کیونکہ حر کو بھی ایک ایسا ہی لمحہ ملا تھا جس نے حر بنا دیا. کیا ممکن ہے نا ہم آپ بھی کہیں حر ہوں، حر بننے کو آمادہ ہوں؟ یہ فرصت، یہ تفکر کی گھڑی اس نہج تک پہنچا دے کہ جہاں ہم حر بننے کے لیے پہلا قدم بسم اللہ کہہ کر اٹھا لیں. این ممکن ہے وہ کرامت کے پاکیزہ چوکھٹ ہمیں بھی گناہگاروں کی صف میں حر بنا کر قبول کر لے. یہ چوکھٹ اب بھی کھلی ہے، یہ درے دولت پیمبر آج بھی نوید دے رہا ہے. کوئی جو استغفار کرے، ہے کوئی جو پرانی روش کو چھوڑ کر سیدہ کے پاکیزہ چوکھٹ پر آ کر سر کو جھکا لے. پروردگار ہمیں واقعاتاً ان مشکل گھڑیوں میں مضبوط بننے، کربلائی بننے اور اپنے زمانے کے امام کے لیے سرگرم عمل رہنے کی توفیق عطا کرے. الہی آمین، الہی آمین. بہت شکریہ، بہترین پروگرام. اور جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ حالات اور واقعات بتا رہے ہیں کہ ظہور تو ہوگا اور قریب بھی ہے، لیکن ہم اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کریں تاکہ لبیک اور مولا کی آواز سن کر لبیک کہنے کے قابل ہو سکے انشاءاللہ. بہت شکریہ، سلامت رہیے. بہت شکریہ. یہ ہمیں جوائن کیا تھا، ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ تک یہ پیغام پہنچایا خانم ندا جعفری صاحبہ نے. اور میں بھی اپنے لیے، آپ کے لیے بار بار اس میسج کو دہرانا اپنا بھی فرض سمجھتی ہوں. آپ سننا اور میں بھی سننے کے لیے ہی دہراتی ہوں کہ پروردگار، بہت سے علماء کہہ رہے ہیں کہ اپنے اعمالوں کو دیکھیے اور اب کا جو فی الحال یہ مشکل وقت ہے اس کو
آسان بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ گھروں میں بیٹھنے کا حکم ہے تو گھروں میں اپنے ٹائم کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. مولانا امام حیدر زیدی صاحب نے بھی جو میرا ان کے ساتھ شاید وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے تھا ان کے ساتھ کسی پروگرام میں کہا تھا کہ گھروں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیجیے اور اس کو ہدیہ کیجیے بی بی نرجس خاتون کو اور ان سے گزارش کیجیے کہ ہمارے وقت کے ہادی کو مشکل کشا کو ہمارے لیے بھیجیں اور ساتھ اپنے اعمال اور اپنے نفس کا تزکیہ کریں کہ یہ ظہور ہونا ہے ہمارے اعمال میں اتنی بہتری ہو کہ ہم اس ظہور کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں بھی اور ناصران میں شامل بھی ہو جائیں. آمین ثم آمین. اس مشکل کو آسان بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار اور ائمہ معصومین علیہم السلام ہی وسیلہ ہیں اس مشکل سے ہمیں نکالنے کے لیے. انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا. کل نئے گیسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.